شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کا علم ہو، پہاڑوں کا علم ہو، دوائیوں کا علم ہو، کیمیکل سائنس ہو، میڈیکل سائنس ہو، فزیکل سائنس ہو، کون سی بھی سائنس ہو، اس علم کے ذریعے تم اپنے رب کو پہچاننا کہ میرے رب کی تخلیق کیا کیا ہے، میرے رب کے فیصلے کیا کیا ہے۔ میرا رب علم دے کر انسانوں کو اپنی طرف تعارف کرواتا ہے، اس علم کے ذریعے انسانوں کو اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ یہ میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہیں جب لا الہ الا اللہ پڑھایا گیا تو اس کا مقصد یہ بھی ہے، لا الہ کوئی دوا بنانے والا کائنات کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، الا اللہ وہ اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ لا الہ کوئی بارش برسا نہیں سکتا کوئی دنیا کے اندر، مگر اگر کوئی ہے تو الا اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اس علم کے ذریعے اللہ کو پہچاننا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس مجلس میں ہمارا جمع ہونا یہ یقیناً اللہ عز و جل کی ہدایت سے ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ عز و جل کی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ اللہ عز و جل نے جو دوسروں کو نہیں دیا ہے وہ ہم کو دیا ہے۔ یعنی دیگر اور بھی لوگ ہیں تو زندگی کی مصروفیت ان کے لیے فرض العین نہیں ہے یہاں پر آ جانا، لیکن ہمارے لیے نعمت کی بات ہے، میرے لیے کہنا ہے نعمت کی بات ہے اللہ کی طرف سے، آپ کے لیے سننے کے لیے بیٹھنا یا دین سیکھنے کے لیے میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اس بات کو قائم رکھنا اپنی زندگی میں، یعنی ان مجلسوں کو جماتے رہنا، ان مجلسوں سے علم حاصل کرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری ہوگی۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آج یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے نعمت ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ اس نعمت کے ذریعے کچھ سیکھ کر ہماری زندگی میں ایک سلسلہ قائم ہو۔ وہ سلسلہ کیا قائم ہو، کیا چیزیں بنیادی طور پہ ضرورت ہے؟ یوں تو الحمدللہ یہ علاقہ جتنا بھی کرناٹکا کا ہے، اہل علم کا علاقہ ہے، 7-8 مساجد ہیں تو الحمدللہ آپ کی یہاں پر ہیں، اس کے علاوہ کئی علماء اکرام الحمدللہ یہاں پر ہیں۔ اس کے باوجود دینی مجلس کا اہتمام کرتے رہنا یہ اسلام کا حصہ ہے، مسلمانوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ صرف مساجد نہیں، گھروں کے اندر بھی یہ ماحول ہمارے لیے رہنا ضروری ہے، جہاں اللہ عز و جل قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ذکر کرتے ہوئے کرتے ہیں آیات اللہ والحکمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کا وہ منظر کہ آیات اللہ والحکمہ کہ جن گھروں میں اللہ کی آیات اور احادیث کی تلاوت کی جاتی ہے، تو گھروں کے اندر بھی یہ ماحول ہو ہمارے لیے، صرف مساجد کے اندر نہیں۔ اس لیے کہ جہاں مسجد نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جہاں پر صحابہ اکرام کو دین اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی، اسی کے بعد میں گھر تھے جس کا ذکر سورہ حجرات قرآن مجید میں کیا گیا۔ تو عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے ایک ماحول بنانا ہر طرف اصول علم کا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی جو سو ذمہ داری ہے۔ عنوان چاہے جو بھی ہو جو دیا گیا ہے وہ بالخصوص نوجوانوں کے لیے موجودہ حالات میں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، صرف لفظ نوجوان آ جانے سے ایسا نہیں ہو جاتا کہ وہ لوگ جو جوانی کی عمر پار کر چکے ہیں ان کے لیے بات نہیں ہے، یا وہ لوگ جو بھی جوانی کو نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا جو دین ہے وہ ہر چھوٹے بڑے کے لیے ہے۔ اللہ کے دین سے ہر چھوٹا بڑا اپنے فہم، اپنے علم، اپنی جو سو عقل اور جو اللہ عز و جل نے دین سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا بھی ہے۔ بچہ ہے، بچے کو ہم کیا بولیں گے اگر یہ سوچ رہے ہیں تو آج امت میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے، سب سے بڑی غلط فہمی ہمارے پاس یہ ہے کہ بچہ ہے، بچے کو بچے کے جیسا بولیں گے اور بعد میں بولیں گے۔ اس وجہ سے دینی معلومات کو آج اتنا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، بچوں کو اسی طرح دینی تعلیمات کو دیا جا رہا ہے جس طرح 1 یا 2 چاکلیٹ یا بسکٹ دیے جاتے ہیں، بلکہ یہ جو سو سب سے بڑی غلط فہمی اور سب سے بڑا جو سو مس انڈرسٹینڈنگ اس وقت امت کے اندر آ گئی ہے کہ بچوں کو دین سے کافی دور رکھا گیا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نوجوان جب عمر میں پہنچیں گے تب جو سو ان کے اوپر خاص عنوانات بیانات رکھ کے نوجوانوں پہ خاص فوکس کرنا چاہیے۔ یہ بڑی غلطی ہے۔ اگر 7 8 5 6 سال 10 11 12 یہیں سے اگر تعلیم و تربیت، ماحول دوستانہ، گھر کا ماحول، گھر کے باہر کا ماحول، ہر چیز اگر لے کے چلتے
18, 19, 20, 25 میں آنے کے بعد اڑلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بالخصوص خاص طور پہ نوجوانوں کے عنوانات رکھنے کے لیے، اس لیے کہ بچے کو بچہ سمجھ رہے تھے۔ اب بچے کو بچہ سمجھے، انہیں بھی اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتے گیا، جب بچہ ہی سمجھتے گیا، 18، 20، 22 میں کچھ بھی نہیں ملا، اچانک بیٹھ شریف بن جا، یہ چھوڑ دے وہ چھوڑ دے، بولے تو ہوتی کیا بات؟ اس کے لیے ماحول دینا پڑتا۔ اسی لیے ماحول کس طرح دیا جاتا ہے نوجوانوں کو، کیا چیز ضروری ہے؟ بنیادی چیز سب سے پہلے ہر نوجوان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھنا۔ کیوں؟ امام بربری رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے شرح السنہ، اس کے اندر ایک سٹیٹمنٹ لکھے، شیخ جملہ لکھے، اپنے فون کے اسٹیٹس پہ جملہ ڈال لیجیے آپ، کوئی بھی ایرا غیرہ کون سی بھی جماعت کون سے بھی مسلک والا آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، خالی ایک جملہ، یہ ایک جملہ آپ رٹ لو، رٹ کے آپ سمجھتے جائیے، ہر عالم سے بڑے عالم سے اچھے علماء سے سیکھتے جاؤ، خالی یہ جملہ سمجھنے میں آپ کی زندگی نکلیں گے تو ہوتی۔ شیخ کہتے ہیں اعلموا، جان لو، علم جان لو اس بات کو، ان الاسلام هو السنہ والسنۃ الاسلام، بس یہی جملہ، ان الاسلام هو السنہ، جان لو ہر بات کہ اسلام صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہا جاتا ہے، والسنۃ الاسلام، اگر تم کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ سنت کیا ہے، والسنۃ هو الاسلام، یہ سنت یہ حقیقی اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں اسلام، سنت سیکھنا پڑے گا ہم کو۔ سنت کیا ہے؟ سوال آ رہا دل میں، سنت قرآن نہیں، ارے سنت ہی وہ چیز ہے جو قرآن پہ عمل کیا گیا۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، یعنی آپ کے عمل کے بارے میں بتائیے جو گھر میں تھے، تو آپ نے جواب میں سوال کیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی سنت کیا ہے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا قرآن نہیں پڑھا۔ کہا بھلا یقیناً اماں جان ہم قرآن پڑھے، تو بھی جب قرآن پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں دکھا تم کو؟ جو قرآن میں احکامات ہے اللہ کے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا نام۔ تو تمام اختلافات اور تمام کانسیپٹ کو اگر آپ ایک جگہ رکھنا چاہتے ہیں، ان الاسلام هو السنہ، میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں تو سنت سیکھو، سیرت سیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھو۔ کیا ہے سنت؟ مسجد میں داخلے کی سنت کیا ہے؟ مسجد سے باہر نکلنے کی سنت کیا ہے؟ وضو کرنے کی سنت کیا ہے؟ وضو کے بعد کی سنت کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کی سنت کیا ہے؟ سواری پہ جانے کی سنت کیا ہے؟ سواری سے اترنے کی سنت کیا ہے؟ دعوت کی سنت کیا ہے؟ ولیمے کی سنت کیا ہے؟ شادی کی سنت کیا ہے؟ عقیقے کی سنت کیا ہے؟ اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسکول کالج نہیں تھے نا، بے وقوفی اپنی ہر بات کو تولتے رہتے، لیکن طریقہ جب بتا دیا گیا اسکول جانے کے لیے تمہارے کس مقصد سے جانا چاہیے، کالج جانا ہے تو کس مقصد سے جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے بعد یہ نظریہ ہے اسکول کالج الگ، مسجد مدرسہ الگ، رمضان روزہ الگ، شادی ولیمہ الگ۔ یہی نوجوانوں کو کانسیپٹ جو دیا گیا، یہی کانسیپٹ کی وجہ سے دین نہیں سمجھ سک رہے ہیں آج تک۔ مثال کے طور پہ مسجد کے باہر جھاڑ ہے نہیں ہے جھاڑ؟ کون بنائے جھاڑ؟ کون ہے جھاڑ کا خالق؟ تخلیق کرنے والا کون ہے جھاڑ کو؟ اللہ۔ پکا نہیں، بعد میں نہیں پلٹنا نہیں، پھر جھاڑ کی تخلیق کرنے والا اللہ۔ 5th کلاس 4th کلاس 3rd کلاس کی جو بات کریں گے، ابھی انٹرمیڈیٹ تک بھی نہیں جائیں گے۔ آپ کے بچے کو آپ سائنس کی بک EVS کھول کے پڑھائیں، سائنس کی بک پڑھائیے، EVS سبجیکٹ پڑھائیں، اس میں جھاڑ کے بارے میں رہتا، پتوں کے بارے میں، جھاڑ کے بارے میں رہتا نہیں رہتا، EVS میں بھی رہتا۔ تھوڑا بڑا چلے گا تو باٹنی سبجیکٹ، جھاڑوں کی سائنس کو باٹنی بولتے ہیں۔ اب ہماری عقل اور ہمارا علم اور ہم کتنے پیچھے ہیں سمجھنے میں دین، علم کے کس لیول پر ہم ہیں، جیسا دنیا بکروں کو ہکال دی تو ہکلتے چلے جا رہے ہیں، ہم بھی ویسے کرتے، جبکہ ہمارے بعد اسلام کا وہ سنہرے اصول ہیں، اسلام وہ نظریہ مجھ کو اور آپ کو دیتا ہے، وہ نظریہ ہم لینا ہی نہیں چاہتے۔ جب یہ جھاڑ کی تخلیق کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو باٹنی سبجیکٹ کسی اور کا علم کیسے ہو سکتا؟ EVS سبجیکٹ کسی اور کا علم کیسے ہو سکتا؟ جھاڑوں کی سائنس روی شنکر کیسے سمجھا سکتا؟ جھاڑوں کی سائنس جارج جان کیسے سمجھا سکتا؟ یہ نظریے میں ہم کو پیچھے ڈال دیے، اندھیرے میں ڈال دیے۔ کیا؟ دین کی تعلیم الگ، دنیا کی تعلیم الگ۔ جھاڑ کی تعلیم اگر پاس کریں گے تو ہمارے کو جاب ملتا،
سائنس پڑھو، باٹنی پڑھو، زولوجی پڑھو، اوشنالوجی پڑھو، ایسٹرونومی پڑھو، فلاں پڑھو، یہ پڑھو، مگر یہ مت پڑھو یہ جو پہاڑ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پہاڑوں کی سائنس کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، یہ کانسیپٹ نہیں دیا جا رہا۔ جب سمندر کا پانی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پانی کی سائنس کا جو علم ہے وہ تخلیق کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ، اور اللہ اپنے علم میں سے جسے چاہتا دیتا۔ مقصد کیا علم کا؟ دو، اول یہ اس علم کے ذریعے، چاہے جھاڑوں کا علم ہو، پانی کا علم ہو، پہاڑوں کا علم ہو، دوائیوں کا علم ہو، کیمیکل سائنس ہو، میڈیکل سائنس ہو، فزیکل سائنس ہو، کون سی بھی سائنس ہو، اس علم کے ذریعے تم اپنے رب کو پہچاننا کہ میرے رب کی تخلیق کیا کیا ہے، میرے رب کے فیصلے کیا کیا ہے۔ میرا رب علم دے کر انسانوں کو اپنی طرف تعارف کرواتا ہے، اس علم کے ذریعے انسانوں کو اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ یہ میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہیں جب لا الہ الا اللہ پڑھایا گیا تو اس کا مقصد یہ بھی ہے، لا الہ کوئی دوا بنانے والا کائنات کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا الا اللہ، وہ اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ لا الہ کوئی بارش برسا نہیں سکتا کوئی دنیا کے اندر، مگر اگر کوئی ہے تو الا اللہ، اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اس علم کے ذریعے اللہ کو پہچاننا۔ جھاڑ کے نیچے آئنسٹین بیٹھے ہوا تھا، پڑھے ہوں گے آپ اسکول میں، کیا گرا سر پہ اس کے؟ کیا گرا؟ سیب گرا۔ سیب گرا تو نہیں بولا E=mc²، کیا ٹھبل کے آگے کچھ چیز؟ گریویٹیشنل فورس کو نہیں لکھ دیا بیٹھے بیٹھے۔ یہ گرنا اور یہ گریویٹیشنل فورس، یہ کس کی تخلیق ہے؟ کس کی تخلیق ہے؟ پھر اب تک E=mc² نہیں تھا۔ گریویٹیشنل فورس کا نام آتے اللہ نہیں، کون آتا تھا نام؟ آئنسٹین۔ یہ ساری تخلیق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی دیتا بھائی، عام رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ میڈیکل سائنس کے کئی ڈاکٹرز ہیں، ہاں فزیکل سائنس کے جو کئی لوگ ہیں، سائنسدان ہیں کوئی فیلڈ میں، عام رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ جس کو چاہتا دیتا۔ لیکن خاص رحمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا علم ہو جانا، اللہ کے دین کا علم ہو جانا، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم ہو جانا۔ یہ اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے، the three principles of knowledge۔ اصول علم کی تین بنیادیں۔ جب تک کہ اللہ کا تعارف نہیں ہوتا، آپ انگلش، میتھ، سائنس، سوشل کچھ بھی پڑھو، اس سے وہ فائدہ نہیں مل سکتا جو فائدہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہ رہا۔ آپ کا سائنس، آپ کا میتھ، آپ کا جیوگرافی، آپ کا اوشنالوجی، ہر سبجیکٹ آپ کے لیے نیکی آپ کو دلائیں گا جب آپ اللہ کی ذات کو سمجھیں گے۔ ہوم ورک کرانے تو آپ بیٹھ جاتے، ٹیچر تو اسکول میں نان مسلم ہوں گے، ماں ہوم ورک کرانے بیٹھ جا رہے ہیں، ابا ہوم ورک کروانے بیٹھ جا رہے ہیں، اللہ کی تخلیق کی باتیں آ رہی، کچھ نہیں، مار رہے ہیں دھپا، رٹ پڑھ۔ ارے نہیں یاد کر لیا ہوگا، لیکن اس جھاڑ کے ذریعے، اس پتے کے ذریعے، اس پھول کے ذریعے، بیٹے اللہ کی تخلیق کیسی ہے ذرا سوچ تو صحیح۔ توحید ربوبیہ سکھا دیتے کہ جب مساجد کے اندر ہمارے پاس، مدارس کے اندر ہمارے پاس توحید کا درس دیا رہا، توحید ربوبیت جو پہلا حصہ سکھایا جاتا، یہ ایمان لانا کہ ساری تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پھر گریویٹیشنل فورس آئنسٹین، باٹنی سبجیکٹ جارج جان روی کرشنا۔ یہ تصور کب تک؟ نوجوانوں کو اگر اسکول کی تعلیم کی بنیاد، اسکول نہیں ہے وہی اسلامک، آپ ہیں نا، آپ نہیں ہے اسلامک، اسکول کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اسلامی تعلیمات کے بنا پر اسکول کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈنگ دے کے بھیجے اس کو۔ لیکن کون ہوتے ہیں اسکول، یا کون ہے وہاں حدیث میں الفاظ، کون ہے؟ اس کے والدین۔ کون ہے؟ اس کے والدین ہے جو یہود نصارہ مشرک ستارہ پرست بنا دیتے ہیں۔ جب والدین یہود نصارہ ستارہ پرست مشرک بنا دیتے تو والدین ایمان والا نہیں بنا سکتے۔ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ بچہ اتنا بڑا ہو گیا، وہ سن رہا نہیں ہماری بات، آپ سنائیں کب اس کو بات، آپ سنائیں کب اس کو بات، آپ اسکول کی کتابوں سے اس کو سنانا تھا وہ باتیں، جمعے کے انتظار میں نہیں رہنا تھا، خطبے کیا کوئی نہیں، اس کو بڑے پروگرام کے انتظار میں نہیں رہنا تھا، یا اس کو مدرسہ بھیجانے کے انتظار میں نہیں رہنا تھا۔ نہیں میرے کو کیا آتا، تو پھر تمہاری آخرت کا بھی سوچو، تمہارے کو بھی کچھ بھی نہیں آ رہا، نہ تم کو آ رہا، نہ ان کو آ رہا، نہ ان کو آ رہا، نہ ان کو آ رہا۔ پھر بچے نوجوانی کی عمر چل رہے، بچے ہاتھ کو نہیں ہیں، آپ خود ٹائم نہیں دیے، آپ خود علم حاصل نہیں کریں، نہ آپ کو علم ہے نہ گھر میں دوسروں کو علم ہے، کہاں جائیں گے بات؟
تو ضرورت اس بات کی عزیز دوستوں علم حاصل کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اسلام کی تعلیمات کے متعلق۔ یہ تینوں تو ایک ہی ہے نا؟ نہیں، یہ تینوں اگر ایک ہوتے تو قبر کا سوال بھی ایک ہی ہوتا تھا۔ قبر کا سوال کتنے ہیں؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبی کا، تمہارے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں ون ورڈ آنسر دے دیں گے، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، ہو جاتا۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جس نے گریویٹیشنل فورس پیدا کیا، اللہ۔ من ربو کا، میرا رب وہ ہے جس نے بیماری نازل کی اور جس نے بیماری کی دوا بھی نازل کی اور جس نے انسانوں کو دوا بنانے کی توفیق اور علم بھی دیا۔ من ربو کا، میرا رب وہ ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، کتنے جنے مانتے ہیں؟ ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ، کتنے جنے مانتے ہیں؟ نہیں، کئی جگہ ایسی مجلسیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، سمجھنے والے بھی اپنے پاس ہیں۔ پھر ہم قبر کا سوال کا جواب دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ من ربو کا، اللہ، وہ اللہ جو ہر طرف ہے یا وہ اللہ جو عرش پر ہے؟ عرش پر ہے۔ تعارف ضروری ہے، نہیں اتنا ہی معلوم نہ بس سے توحید ہے نا، شرک نہیں کر رہے، بس سمجھ رہے ہیں، نہیں۔ تو پھر رائے دور کا مدرسہ کیوں چل رہا، عمر آباد کا مدرسہ کیوں چل رہا؟ اللہ کا تعارف ان ڈیٹیل دینے کے لیے وہاں سے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے زمین پر پھیل کے اللہ کا تعارف لوگوں کو دے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ عرش پہ ہے، نہیں، اللہ کی ذات کا علم، اللہ کی صفات کا علم، اس کی قدرت کا علم، اس کی نشانیاں، اس کی آیتیں، اس کی فیصلے، اس کی حکمتیں، اس کی وعدے، اس کے عذاب، ہر چیز کا تعارف ہونا تو اللہ کا تعارف ہوگا۔ ہر علم کے ذریعے دنیا میں جو آپ حاصل کریں گے اللہ کا تعارف حاصل ہونا۔ MBA کرو، انجینئرنگ کرو، ایسٹرونامی جاؤ، ریسرچ کے لیے جہاں جاتے جاؤ، لیکن اگر تمہارا علم تم کو اللہ سے دور کر دے رہا تو وہ علم تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہے۔ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں، لوگ جا کے ملے، رپورٹس، خون کا معائنہ، یہ معائنہ، وہ معائنہ، سب تفصیل آ گئی، رپورٹس نارمل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بول رہے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو جاتا نارملی سے۔ بولنے والا اگر یہ بولا ڈاکٹر صاحب اگر یہ چیز ہر چیز میں نارمل ہے تو ہو سکتا ہے کوئی جن وغیرہ کا اثر ہوگا، شیاطینی اثر ہوگا۔ کہیں ایسے بزرگ ڈاکٹر آپ کو مل جائیں گے، ہنس دیں گے آپ کے منہ پہ، کون سی بات کر رہے ہیں صاحب، پرانے فلموں کی بات کر رہے ہیں کیا؟ ان کا علم کے ذریعے وہ رب کو پہچانے نہیں۔ میڈیکل سائنس کے بیٹے 8-8, 10-10, 15-15 سال لگا دی، لیکن اللہ کا تعارف ایسے نہیں ہوا جیسے ہونا تھا۔ اس لیے اللہ کی جو تخلیق جنات ہے اس کا انکار ہے، نظر بد کا انکار ہے، جادو کا انکار ہے۔ اس لیے علم جب حاصل کرتے، بنیادی اسلامی تعلیمات رکھتے ہوئے، عقیدے کی، اللہ کا تعارف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اسلام کا تعارف، اسلام کا تعارف ہوگا تو ساری چیزیں معلوم ہوتی۔ تو بنیادی باتوں کی ضرورت ہے۔ آئیے آگے، نوجوانوں کے لیے یا جس عمر میں بھی ہم ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے رہنا، اچھائی طلب کرتے رہنا۔ کیا خیر طلب کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، ایسا خیر اور ایسے شر سے بچنا، یہ ایک جامع دعا ہے، اس کو اپنے موبائل فون میں کہیں بھی انشاءاللہ آپ کو مل جاتی۔ زندگی کے اندر گھروں میں اگر کچھ لگانے کا چاہ رہے ہیں آپ، یہ دعا لکھ کے لگائیے۔ ایک تو امام بھرباری کا جملہ، دوسرا یہ دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، دعا کرتے اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک وأعوذ بک من شر ما اعاذ بہ عبدک و نبیک۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر وہ خیر کا سوال کرتا ہوں، ہر وہ اچھائی کا سوال کرتا ہوں، ہر خیر، ہر فیلڈ میں، علمی فیلڈ میں، صحت کی فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں۔ یا ربی اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک، میں ہر وہ خیر کا سوال تجھ سے کرتا ہوں، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے بچوں کے لیے، جوانی کے لیے، ہر چیز کے لیے، کہ جس خیر کا سوال تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یہ دعا کے ایک جملے میں سارا خیر آ گیا۔
صحت کا خیر، علم میں کیا خیر مانگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کی زندگی میں کیا خیر مانگے تھے، مال میں کیا خیر مانگے تھے، دنیا میں کیا خیر مانگے تھے، صحت میں کیا خیر مانگے تھے، سننے کی طاقت میں کیا خیر مانگے تھے، دیکھنے کی طاقت میں کیا خیر مانگے تھے، قرآن سمجھنے میں کیا خیر مانگے تھے، قرآن یاد کرنے میں کیا خیر مانگے تھے، حدیث سمجھنے میں کیا خیر مانگے تھے، حدیث دوسروں تک پہنچانے میں کیا خیر مانگے تھے۔ جو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگے وہ ہر خیر اللہ سے ہم مانگتے رہنا۔ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ دعا صرف ہتھیار نہیں، الدعا عبادہ، یہ بھی عبادتوں میں ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ دعا کا دامن تھام کے رہنا، اس لیے کہ دعا کے وہ الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یہ وہ الفاظ حدیث دوستو جو کائنات کا دوسرا آدمی کبھی مانگ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ انسان جاہل ہے، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، رب کا احسان ہے، رب نے رب سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ یہ جملہ میں اور آپ مانگ سکتے تھے کبھی؟ عبدک و نبیک، ہماری اوقات نہیں ہے دعا مانگنے کی، دعا کے جملے بنانے کی اوقات نہیں ہے ہماری۔ اور اسلام وہ اکمل، وہ کامل دین ہے جو مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ کیسا سکھا گیا مانگنے کا طریقہ؟ وہ 7 آیتیں جو ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھ کر آمین آمین کہنا تمہیں سکھا دیا گیا، زندگی کا خیر مانگنا سکھا دیا گیا۔ تو دوستو ہر خیر مانگنا، دنیا کے اندر خیر بھی ہے اور دنیا کے اندر شر بھی ہے۔ خیر مانگنا ہے، شر سے دور بھاگنا ہے۔ وہی دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَادَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، ہر اس شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا ربی، بچا لینا ہر اس شر سے دنیا کے اندر، انسانوں کا شر، جنات کا شر، جانوروں کا شر، علم کا شر، صحت کا شر، جو بھی شر ہے، بیماریوں کا شر، جو بھی شر ہے، ہر شر سے میں تیری امان مانگتا ہوں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ شر وہ بچنا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے، اور ہر وہ خیر کی طرف بڑھنا جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے۔ مانگے تو آ جاتی کیا چیز، مانگ لی آ گئی۔ جب مانگ رہے ہیں تو احساس بھی ہونا کیا مانگے، ذرا علم بھی تو حاصل کرو، پھر علم کے پاس آنا پڑتا آپ کو پلٹ کے۔ کیا کیا خیر مانگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پڑھوں تو صحیح، میں سنوں تو صحیح، میں سیکھوں تو صحیح۔ خالی ایک دعا پہ سال بھر کے درس چلا سکتے ہیں آپ مسجد کے اندر علماء اکرام کو بلا کے، سال بھر کے درس۔ یہ تو بیان ہے خالی جذباتی، اونچی آواز میں آپ کے سامنے تقریر کر کے چل دینا ہے، بس یہ بات نہیں۔ علم یہ ہے کہ کتاب جو یہاں ہے بیٹھے والے پہ، وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں رہنا، یہ کتاب کے ایک جملہ پڑھنا، ایک جملہ سمجھانا، اس کی شرح کرنا، اس کی تفسیر ہونا، اس کا فہم ہونا، اس کی تفسیر ہونا، اس پر صحابہ کا نظریہ، اس پر نبی کا ذریعہ، اس پر کفار کا نظریہ کیا ہے، اس کو بولتے ہیں علم۔ یوں آئے بیان کرے چلے گئے تو 10 ہوتے رہتے چیزاں، لیکن اصول علم کی مجلس تو وہی رہے گی جہاں اہل علم کے ہاتھ میں جو کتاب ہے، بیٹھنے والے کے بھی ہاتھ میں کتاب ہو، تب جا کے جو سو آپ کی جو علمی مجلسوں کی تڑپ ہے اس مسجد کی کمیٹی کی، وہ کدھر سے کدھر پہنچ جائیں گی۔ بھلے 10 آدمی رہنے دو، لیکن یہ 10 آدمی وہ کتاب جو سیکھ کے اہل علم سے نکلیں گے، وہ 10 آدمی 210 کام کر لیتے اور 10 دائی بن جاتے۔ خیر مانگو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، علم کا خیر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مانگے خیر میں، اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ خیر ہے کہ اللہ نفع والا علم دے۔ پھر اللہم انی اعوذ بک، پھر یہ بھی مانگے کہ اللہ اس علم سے بچا دے جو علم کوئی نفع دینے والے نہیں ہے۔ ہر شر سے بچنا اور ہر خیر مانگنا، یہ ہماری جستجو ہونا چاہیے۔ لیکن شر اور خیر کا فرق کب ہوگا؟ شر اور خیر کا فرق بھی علم سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کا علم، دین اسلام کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم تبھی ہوگا۔ اور جب شر اور خیر کا علم ہوگا انسان کو، تب 2 چیزیں انسان کی ایسی ہو جاتی جو جنت کی طرف لے کے جاتی نہیں، اور شر اور خیر کا علم نہیں ہے، یہی 2 چیزیں انسان کی ایسی جو اسے جنت کے دور کر کے اور جہنم کے قریب کر دیتی۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کے اگلے حصے میں مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ لیکن جنت 2 چیزوں سے ملتی،
جو شر اور خیر کا علم سے آتا. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. یہ دو جملوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اہل علم ہے اگر آپ کے پاس دسیوں مجلسیں چلتی ہیں، اے اللہ مجھے جنت عطا کر دے، جنت، اور ہر وہ عمل اور قول کی بھی توفیق دے مجھے جو مجھے جنت کے قریب کر دے. یہ عمل صرف وہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عمل آپ کا روزانی ہے. یہ تو جسمانی عمل اپنی جگہ عمل ہے، لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمل او قول او عمل، اس قول کو بھی عمل کہا جو زبان سے نکلا جاتا ہے. زبان سے میں تقریر دے رہا ہوں، گویا قول ہے لیکن یہ عمل ہے میرا. ٹھیک آئی الحمدللہ بولے، قول ہے نا لیکن عمل ہے آپ کا. یرحمک اللہ دوسرا بولا، عمل ہے اس کا. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم بولے پھر پلٹا کر بولا، عمل ہے اس کا. انسان کو جنت کے قریب لے جانے کے لیے صرف عمل نہیں، عملی عمل بھی اور قولی عمل بھی، دونوں عمل اس کے اندر شامل ہے. اس لیے انسان کی زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ شر اور خیر کیا ہے علم حاصل کرنا، اور شر اور خیر کا علم حاصل ہوا تو الفاظ بھی صحیح نکلتے زبان سے، اور عمل بھی صحیح ہوتا، عمل ہاتھ پیر کی حرکت سے. لیکن اگر شر کو نہیں سمجھیں گے، خیر کو نہیں سمجھیں گے، آپ عمل کیا کر رہے ہیں نا آپ کو سوچ رہتی ہے، زبان سے کیا کیا بڑبڑا لے رہے ہیں یہ بھی آپ کو ہوش نہیں رہتا. تو ضرورت اس بات کی حدیث دوستوں کہ ہر وہ قول، ہر وہ عمل کی طرف ہم توجہ دیں جو ہم ہمارے ایکشن کے ذریعے کر رہے ہیں یا ہماری زبان سے نکل رہا. وہ علم ہوگا تو قول صحیح ہوتا، علم ہوا تو عمل صحیح ہوتا. اس لیے کہ کئی مرتبہ آپ نے سورت سنی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، ہر زمانے کی قسم. ان الانسان، ہر زمانے کے تمام انسان اب تک جو گزر گئے، آنے والے جو گزریں گے، لفی خسر، انسان کے پاس کامیابی کا سامان ہے ہی نہیں، لفی خسر، خسارے والا ہے، اس کی اوقات ہی نہیں ہے، دعا مانگنے کی تمیز نہیں انسان کے پاس، لفی خسر. انسان جاہل ہے، اسی لیے الا الذین آمنوا، ہم جو دیے پیغام کتاب اللہ، آمنوا ایمان لاؤ تو خسارے سے بچنا شروع ہو جائیں گے. وعملوا الصالحات، اور عمل نیک کرو. پہلی شرط ایمان، ایمان ہوگا تو عمل ہوگا. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بیچ میں یہاں اصول علم ہے. جب تک کہ علم نہیں ہوتا ایمان ہی نہیں ہے، جب تک کہ علم نہیں ہوتا عمل ہی نہیں ہے. علم شرط ہے ایمان کے لیے، علم شرط ہے عمل کے لیے. کیا علم ہے ہم کو؟ اللہ کے دین کا کیا علم ہے؟ کیا وقت دے رہے اللہ کے علم کے لیے؟ کیا وقت دیا جا؟ جمعے کا خطبہ یہ اصول علم کا طریقہ ہے. روزانہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر بیٹھ جاتے تھے علم کے لیے. روزانہ علم کی مجلسیں روزانہ قائم کی جاتی. مساجد صرف 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں، جمعے کے خطبے کے لیے نہیں. مساجد کا معاملہ یہ ہے روزانہ اصول علم کی مجلسیں چلنا، مردوں کے لیے مردوں کے اوقات میں، بچوں کے لیے بچوں کے اوقات میں، عورتوں کے لیے عورتوں کے اوقات میں. کیا ایسے بیانہ دینا؟ کتابیں ہونا، پڑھنا، توحید کی کتابیں الگ پڑھنا، اخلاق کی کتابیں پڑھنا، معاملات کی کتابیں پڑھنا، طہارت کی کتابیں پڑھنا، عبادتوں کی کتابیں پڑھنا، ہر چیز پڑھنا پڑے گا تب جا کے ماحول بنتا. ورنہ ایک گھر میں سے ایک بچہ اگر عالم بن گیا تو ہم سمجھ رہے پورے جو سو نکل گئے، نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہر آدمی صحابی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آیات اللہ والحکمہ، گھروں میں آیت اور حدیث کی تلاوت چلی روزانہ. کیوں؟ حدیث دوستو یہ اصول علم زندگی کا حصہ ہے، موت تک زندگی کا حصہ ہے. علم ہوتے رہے گا تو ایمان بڑھتا رہے گا. اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر، جنت کے وعدوں پر، عذاب کے وعدوں پر ایمان بڑھے گا تو عذاب سے دور ہٹے گا انسان گناہوں کو چھوڑ کر. علم ہوگا، ایمان بڑھے گا تو نیکیوں کے لیے آگے بڑھے گا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے.
اس لیے اصول علم کی مجلسوں کا اہتمام مسلسل ہوتے رہنا یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، بولنے والے کے لیے ضروری ہے، سننے والے کے لیے ضروری ہے، زندگی کا حصہ بنا لیجیے اس کو۔ اصول علم زندگی کا بیشتر حصہ آپ دیکھیے نوجوانوں کا جو گزر رہا، نوجوانوں سے زیادہ تو بڑے ہیں، پہلے تو بھی چبوتروں پہ لوگ کہیں بھی بیٹھ جاتے تھے، ٹائم پاس ہو جاتا تھا، اب چبوترے پہ بڑھے تو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کا فون ہے، 55-60 کے بھی ہے، ابا تو جیو کا ریچارج ہے رات کے 12 بجے تک کا، نوجوانہ نہیں سو رہے، بڑے کون سے سو رہے ہیں بھائی، بڑے کون سے سو رہے ہیں، بڑوں کے ہاتھ میں بھی فون، چھوٹوں کے ہاتھ میں بھی فون۔ اصول علم اگر کر سکتے آپ کے فون کے ذریعے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری غفلت تو یہ دیکھیے کہ 4-4 5-5 6-6 گھنٹے جلا سکتے کسی بھی کام میں، لیکن اللہ کے دین کی بات آ گئی تو مل صاحب تھوڑا شارٹ کلپ بنا کے بھیجیے نا، 30 سیکنڈ، نیٹ فلکس پہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے کلپ آتے 30 سیکنڈ 1 منٹ، بہت بڑی ہو گیا مل صاحب، آج کل لوگ نہیں سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، نیٹ فلکس، وہ تو بھی بنائیں گے، چلو۔ اصول علم اللہ کے دین سے غفلت نہیں، بلکہ اللہ کے دین سے نفرت ہے۔ آپ فون پہ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں سیکھیں، لیکن وقت کی بربادی، آپ سوچئے، تصور کر کے دیکھیے، یہ تھوڑے دن پہلے ایک فلم آئی تھی لال سنگھ چڈھا، عامر خان کی، کتنے سال بنایا پکچروں نے، کتنے سال، 7-8 سال خالی فلم بنایا، 8 سال زندگی کے، شیطان دیکھیے 8 سال اپنی زندگی کے خالی لوگوں کو 3 گھنٹے کی پکچر کیسے لگا رہا، یہ شاٹ، یہ گانا، وہ کٹ، یہ ایڈیشن، یہ فلاں، یہ 8 سال لگاتے ہیں زندگی کے، اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اپنی زندگی اتنی نکل گئی تو بھی اللہ کا تعارف اب تک صحیح نہیں ہے۔ 35 والے 35 میں، 40 والے 40 میں، 60 والے 60 میں، 50 والے 50 میں، 20 والے 20 میں، پھر بھی اللہ کا تعارف نہیں ہے ابھی بھی، کیونکہ سسٹم ہی صحیح نہیں ہے، طریقہ ہی صحیح نہیں ہے۔ صرف مدرسوں کے اندر جا کے پڑھنے کو پڑھنا سمجھا جا رہا، نہیں، ہر مسجد مدرسہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، ہر چیز ہے، وہ مساجد کے اندر اس طریقے کا اہتمام ہونا، تب جا کے آپ دیکھیں نوجوانوں میں تبدیلی نہیں ہے، تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مول صاحب نوجوانوں پہ بولو، ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی مسجد گواہی دیں گی، یہ ہوتی نوجوانوں کی مثال، آپ ارینجمنٹ کریے بس۔ نیکسٹ ٹائم جو عالم صاحب آئیں گے یہاں، کتاب کے ساتھ آنا اور ہر ہاتھ میں کتاب ہونا، ہم بھی جانتے تھے آپ کو کتابوں بولی، ایک کتاب 10 سبجیکٹ پڑھے ہوئے، عالم صاحب بڑے بولے آپ کو کتاب پڑھا کے جانا ہے، 4 گھنٹے پڑھاؤ 3 گھنٹے پڑھاؤ جو بھی پڑھاؤ، مگر کتاب پڑھاؤ۔ علم ہونا ضروری ہے، علم ہوگا تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو عمل ہوگا، عمل ہوگا تو عملی عمل بھی صحیح ہوگا، اور ایمان ہوگا تو قولی عمل بھی صحیح ہوگا، اور جب قول اور عمل صحیح ہوں گے تو جنت کے راستہ میرے اور آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبی میں بیٹھے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گزرے، کب اسلام قبول کر لیے تھے، اور جب مسجد نبی میں سے گزرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، تو پیون لگے ہوا کپڑا کرتا پہن کے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سوچ کر کہ مصعب بن عمیر کے پہلے کے حالات جو ایمان سے پہلے تھے، وہ خوشبو، کپڑا، اس کے جوتے جس کے لوگ تمنا کرتے تھے، ابھی ایمان لانے کے بعد کیا حال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک حدیث فرمائیں، وہ حدیث کا ہم جائزہ لیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ مصعب بن عمیر کو تو دیکھ لیے، اس کے کپڑے کیسے تھے، آج کیا حالت میں، صبر کرنے کی وجہ سے صبر کر رہا ہے، اللہ دے گا اس کا ایمان۔ کہا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، جس وقت انسان صبح ہوگی تو ایک لباس پہنے گا اور پھر شام ہوگی تو ایک اور لباس پہنے گا، ہے نہیں ہے یہ دور؟ صبح کے کپڑے الگ، رات کو دعوت کی جانے کپڑے الگ، ہے نہیں اپنے گھر، ہے نہیں؟
تو یہ حدیث اس دور کی ہے نہیں ہے. نہیں سمجھ آنا تو اور ایک جملہ حدیث کا. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب انسان صبح کرے گا تو ایک جوڑا ہوگا, جب شام کرے گا تو شام میں پہننے کا اور جوڑا ہوگا, اور تمہارے دسترخوان پہ کھانے کا ایک برتن رکھا جائے گا, وہ اٹھایا جائے گا, پھر دوسرا رکھا جائے گا, پھر وہ اٹھایا جائے گا, پھر اور رکھا جائے گا. کیا آپ لوگوں نے ایک ہی وقت آ کیا کھانا دعوتوں میں؟ نہیں تو پھر آؤ حیدرآباد میرے ساتھ چلو بس میں, ذرا ہلتی تھوڑا بس خالی یہاں کی. حلیم یہ اٹھتی, مرگ یہ اٹھتا, لال چکن یہ اٹھتا, ہرا چکن یہ اٹھتا, کاجو رائس یہ اٹھتا, مٹن بریانی یہ اٹھتا, قربانی کا میٹھا یہ اٹھتا, فروٹ کا میٹھا یہ اٹھتا. وہاں چلے جاؤ پان, وہاں چلے جاؤ ڈکاشن 400. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح ایک جوڑا پہنو گی اور شام کو ایک جوڑا ہوگا, تمہارے دستروں پہ ایک رکھا جائے گا تو دوسرا اٹھایا جائے گا. حدیث صحابہ سن رہے تھے, مطلب اچھا زمانہ ہے. سوال ایسا نا پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بحالی کا زمانہ ہوگا تو کاروبار وغیرہ کرنے اتنی زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ اتنا مال آ جا رہا, اتنی دولت آ جا رہی, زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم عبادتوں کے لیے زیادہ وقت نکال سکتے کیا وہ دنوں میں؟ فکر کہی کی اور دیکھو, کیا عبادتوں کے لیے زیادہ وقت نکال سکتے کیا ان دنوں میں؟ کیا آج کے دنوں سے بہتر دن ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نہیں, آج جس حال میں ہو اس دن کے حال سے بہت بہتر تم حال کے اندر ہو. آج غریبی رکھتے ہوئے بھی تم میدان بدر میں چل دیتے ہو, میدان احد میں نکل جاتے, احزاب کے لیے نکل جاتے, خندق کے لیے نکل جاتے, روم کی طرف نکل جاتے. آج یہ حال میں بھی تم نکل جاتے, لیکن اپنے پاس تو 2 صبح کے واسطے شام کو جوڑا ہے. بھائی باہر کا تو دعوت کا تو چھوڑ دو برو میں, آپ گھر کے اندر 2 سے 3 سالن رہتے اینی ٹائم. گھر کے اندر 3 ٹائم کے کھانوں میں, 2 ٹائم کے کھانوں میں, 1 ٹائم کے کھانا رہا تو چاپ, 1 سالن رہا تو گالیاں دے دیتے پھر گھر میں. یہ حال رکھتے ہوئے بھی ہم اللہ کا دین نہیں سیکھ رہے. انہوں اپنے دینوں کے بارے میں اس ٹائم پہ صحابہ سنے تو بولے ہم عبادتوں کی فرصت نکال لیں گے. بولے آج کا زمانہ بہتر ہے تمہارے لیے, اتنی فرصت, اتنی فرصت, اتنی فرصت, 8 گھنٹے فون پہ نکل جا رہے ہیں تو بھی پتہ نہیں چل رہا. تھک جا رہے ہیں, یوٹیوب دیکھ رہے تھک رہے ہیں, بہت دیر سے فیس بک نہیں دیکھے, فیس بک دیکھ رہے ہیں تھک رہے ہیں, واٹس ایپ نہیں دیکھے, سیکنڈ واٹس ایپ نہیں دیکھے, انسٹاگرام نہیں دیکھے. حاصل کیا ہو رہا؟ نہیں حاصل ہو رہا کیا؟ اللہ کا دین. انسٹاگرام پہ ایک عالم صاحب, وہاں ایک عالم صاحب کی کلاس, یہاں ایک عالم صاحب کی کلاس, کچھ بھی نہیں. دنیا جس چیز کو جیسا استعمال کر رہی ہم بھی ویسا استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ ٹیکنالوجی کو اگر بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے اصول علم کے لیے تو ہمارے لیے بہتری والی بات ہے. کتنا بھی پکار لو, کتنا بھی کچھ بھی بولو, جو شخص کوئی بات سن کر یا نہیں سن کر بھی اللہ کی ہدایت کو تسلیم کر کے آگے بڑھ گیا, انہیں شر چھوڑ دیتا فون کا, اور فون کا خیر جو سو اپنا لیتا. نہیں انہیں چینج ہونا ہی نہیں چاہ رہا تو فون کے شر میں پڑے ہوا رہے گا, فون کے جو سو خیر سے بچے ہوا رہتا اپنے آپ کو لے کے. تو عزیز دوستوں ضرورت ہے, آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دی ہے, فرصت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے, 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی اکثر لوگ قدر ہی نہیں کرتے. ایک ہے صحت, دوسری ہے فرصت. یقیناً زمانہ فرصت کا زمانہ ہے. آپ دیکھیں گے حکومت کی اتنی خطرناک سازش ہے اس وقت. یہ انٹرنیٹ جو اس وقت یہاں پر ہے, 600 روپے کا ریچارج کرائے تو 90 دن چل رہا, روزانہ 3 GB, روزانہ 3 GB. جتنے ترقی یافتہ ملک ہے نا وہاں ایسا انٹرنیٹ فری نہیں رہتا. یہ یہی ہے جاہلوں کو کیسا جہالت کے اندر رکھنا, حکومت کی طرف توجہ نہیں دینا, اپنی زندگی کے مقصدوں سے دور رکھنا, کیسا یہی ہے.
آپ بازو دبئی چلے جائیے, آپ موبائل فون میں خالی کالنگ ہے, انٹرنیٹ استعمال ہی نہیں کر سکتے, اتنا مہنگا انٹرنیٹ ہے وہاں. انٹرنیٹ استعمال ہی نہیں کر سکتے آپ وہاں, موبائل فون کا تو اتنا مہنگا انٹرنیٹ ہے. کہاں جانا, انہیں وائی فائی کو یا آفس میں یا تو گھر میں گیا تو وائی فائی استعمال کر سکتا. کہیں بھی آپ گئے دواخانے میں, پیشنٹ ہے, بتانا ہے, آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے, وہاں وائی فائی کا پاسورڈ دیتا ہوں, اتنی دیر استعمال کر سکتے آپ. وہاں انٹرنیٹ کی بھی قدر ہے. یہاں فری, سم کارڈ فری, جی بی فری, اچانک میسج آ جا رہا 5 GB فری آپ کو ڈال دیے, کہیں کے وہاں سے ڈالا جا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا. کیونکہ قوم کو معلوم ہے کہاں پر رکھنا ہے. تم یوں مچے منڈی ڈال کے رکھے تو ملک کیسا بکتے جا رہا, پیچھے سے بکتے چلا جاتا. تم اس میں سے رہ گئے, قوم اس میں سے رہ گئی. اور آج غفلت ہونا بولتے, دیکھیے غفلت کیسا ہوتی یہ زمانے میں سیکھنا. شیطان چھپٹی مارتا بولتے, دیکھیں آپ کیسا غفلت میں ہو گیا. یہ سوشل میڈیا میں آپ کو بتاتا ہوں, فیس بک کھول کے کیسا غفلت ہوتی. دیکھیے ایک انسان کا جو بھیجا ہے انہیں ایٹ اے ٹائم ایک چیز کو سمجھ سکتا. اب یہ فیس بک ہے, فیس بک میں آپ یہ اسکرال کر رہے ہیں, کعبۃ اللہ کی نماز چل رہی ہے, کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں. تھوڑا نیچے جاتے T20 لاسٹ اوور, تھوڑا نیچے جا رہے ہیں, او ہو فٹ بال, ذرا نیچے جاتے خطر میں یہ ہو گیا, تھوڑا نیچے جاتے جم کرنا کہتے, تھوڑا نیچے جاتے یوگا آ جا رہا. 1 منٹ کے اندر آپ کا ذہن 100 ٹاپکوں پہ غفلت کھا رہا. کہاں دین پہ توجہ رہیں گے اس کی. اتنے میں اگر ایک آدھ دین کا بیان چل رہا بھی اور نیچے لاسٹ اوور ختم. غفلت سکھانے کا یہ طریقہ ہے, مصروف رہو. ایک تو حکومتیں چاہ رہی کہ عوام مصروف رہو, اور اصل ان کا استاد شیطان چاہ رہا کہ اللہ کے دین سے دور رہو. مصروف, ایک سے ایک ٹاپک پہ ٹاپک, گھنٹوں چلے آ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا. رہیے آپ مصروف, لیکن اللہ کے دین کے لیے بھی وقت نکالیے. کیوں؟ آخری جو مرحلہ ہے قبر کا, من ربو کا جواب دینا ہے. ماں دینوں کا, کون سا دین ہے تمہارا؟ میرا دین وہ ہے جب میں پانی پیتا تھا بسم اللہ بول کے پیتا تھا. من نبیوں کا, کون ہے تمہارے نبی؟ میرے نبی وہ ہے جنہوں نے مجھے چپل پہننا سکھایا. میرے نبی وہ ہے جنہوں نے چپل اتارنا سکھایا. میرے نبی وہ ہے جس نے گھروں میں داخلے کا طریقہ سکھایا. عزیز دوستو, اللہ کا دین سیکھنے سے غفلت مت بڑھتی. ماحول بنائیے. اصول علم ضروری ہے ایمان کے لیے. ایمان ہوگا تو عمل ہوگا. عمل ہو رہا, ایمان سے نہیں ہے, فائدہ ہے کچھ؟ عمل ایمان کے ساتھ ہوگا تو عمل فائدہ مند ہے, لیکن عمل خالی ہے, ایمان نہیں ہے. جیسے آج جمعے میں مثال دی گئی, ایک ہم کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں اس یقینی ایمان کے ساتھ کہ اللہ اجر دے گا. غیر مسلم مندروں کے بعد وہ کھانا کھلا رہے ہیں, ان کو اجر کی امید ہے اللہ سے؟ ہے امید؟ نہیں ہے. عمل کیا ہے؟ بیرواد ہے. یہ ایمان کب آئیں گے ہم کو؟ کون سا کام کرنے پہ کیا اجر ملا؟ کب؟ علم سے, دین کا علم حاصل کرنے سے. سبجیکٹ سے الگ الگ پڑھیے, ان کو بلائیے, کتابوں کا انتظام کر کے پڑھیے. اور پڑھنے کا کیسا؟ نوجوانوں کے لیے اوپر عنوان ہے, بہت دور کی سوچ رہے نوجوانوں کو دیتا ہوں. اصل علم کا ٹائم وہاں سے شروع ہوتا ہے. فکر وہ ہوتی اور ہائیسٹ لیول کی فیکلٹی. کوئی ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے جس کے بچے پرسنلی مدنی عالم سے پڑھ رہے ہیں؟ کسی کے ہیں بچے ہیں پرسنلی مدنی عالم سے آپ اپنے بچے کو رکھ کے پڑھا رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں, ایک بھی نہیں. جامعی صاحب سے اپنے قریب کے کوئی ایک پرسنل آپ کے بچے کو پڑھا رہے ہیں, کوئی عالم صاحب کچھ پڑھا رہے ہیں, عربی لینگویج, ادب المفرد پڑھا رہے ہیں, عقیدے کی کتاب پڑھا رہے ہیں. یہ نہیں بول رہے ہیں الف با تا سا نہیں,
جیسا ٹیوشن پڑھانے ہیں بایولوجی فزکس میتھس چن کے کسی ایک کو ٹیوشن کو الگ رکھتے، ویسا ایک الگ یا تو جامعی یا تو عمری یا تو مدنی کسی عالم صاحب کو آپ رکھے کہ میرے بچے کو یہ کتابیں پڑھائیے، عربک لینگویج روزانہ پڑھائیے۔ 10 سال کا بچہ پڑھا سکتے آپ، کیونکہ جب جامعی مدرسے میں ایڈمیشن لیے تو ان کی عمر خود 9 سال 12 سال 13 سال تھی۔ نہیں، اصول علم کی فکر اپنی اولاد کے لیے اس زمانے سے کرتے نوجوان ہونے تک نہیں۔ انس ابن مالک کو لے کر ان کی ماں، جب انس ابن مالک کی عمر صرف 9 سال کی تھی، 9 ایئرز آپ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر چھوڑ دی۔ کیا مقصد تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف کام سننا مقصد تھا؟ ارے انس ابن مالک کی ماں کا مقصد یہ تھا میرا بچہ دین سیکھنا تو اس سے سیکھنا جو دین سکھانے کے دنیا میں بھیجا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی 100 احادیث کہ راوی کون ہے؟ انس ابن مالک۔ صرف 9 سال میں 100 احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لی۔ 9 سال، 9 ایئرز۔ کون سے نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں ہم؟ کون سے؟ 9 سال سے لے کے 18 سال یہ عمر ہے دین سیکھنے کی۔ کس سے؟ نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا بچہ کوئی مدینہ عالم سے دین نہیں سیکھ سکتا، یا انہوں پڑھانا نہیں چاہ رہے ہیں؟ یہ ہے طریقہ۔ نبی ہے تو 9 سال کے بچے کے لیول پر آ کر دین سکھائے اس کو۔ ابو بکر کی فکر رضی اللہ عنہ کیا تھی؟ 6 سال کی عمر تھی تو حضرت عائشہ کو جوڑ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ 9 سال کی عمر میں وداعی کر دی۔ انس ابن مالک کو بھی 9 سال میں لایا گیا، حضرت عائشہ کو بھی 9 سال میں زندگی میں جوڑ دیا گیا۔ 9 سال سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک صرف 9 سال حضرت عائشہ کو ملے، صرف 9 سال۔ جب وفات ہوئی تو حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی رضی اللہ عنہ۔ 9 سال میں 2000 سے زیادہ حدیث حضرت عائشہ کے پاس تھی، اور ایسا ویسا علم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی باتوں کا علم صرف حضرت عائشہ کے پاس خاص تھا۔ خلفائے راشدین فتویٰ پوچھنے کے لیے عائشہ کے در پر آ جاتے تھے، بتاؤ اس مسئلے میں تمہارے پاس کیا علم ہے۔ ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں، 9 سال کی بات چل رہی ہے یہاں پر۔ مشہور تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ مجلسوں میں، بڑی بڑی عمر کے صحابہ کے ساتھ عمر بن خطاب لے کر جاتے ابن عباس کو، پوچھتے قرآن مجید کی یہ آیت فسبح بحمد ربک واستغفر کے تفسیر آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ بڑے بڑے عمر کے صحابہ جواب دے رہے ہیں۔ اسی مجلس میں انس ابن عباس جو چھوٹے سے بچے، ان سے پوچھا جا رہا تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر کی تفسیر میرے قریب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جو رائے ابن عباس کی ہے وہی عمر بن خطاب کی بھی رائے ہے۔ کیا فہم کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 6 ہجری میں اسلام قبول کیا، 6 ہجری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی، صرف 4 سال ملے، صرف 4 سال، 4 ایئرس۔ 4 سال میں 4000 سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ 4 سال حدیثوں کا علم۔ اس علم کی طرف توجہ دیجیے۔ اسٹرکچرڈ اکیڈمک انداز میں ہماری مسجدیں اس بات کا پیغام بننا، کیونکہ مسجد کی کوشش ہے، وہ کوشش کو اگر اور رنگ دیا جائے تو وہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ بھلے 10 آدمی آئیں گے آپ کے پاس، لیکن وہ جو کتاب سے کتاب کی تعلیم ہوگی۔ عورتوں کے لیے روزانہ وقت مقرر کر دیجیے، پیر سے جمعرات 4 دن ہفتے میں 11 بجے سے ظہر تک۔ بچوں کے لیے روزانہ 2 گھنٹے، بڑوں کے لیے مغرب سے عشاء یا عشاء کے بعد 4 دن 3 دن جو رہ سکتے آپ۔ ماحول دیکھیے آپ کے شہر، آپ کی بستی کا کیسا بدلتا، ہر آدمی بولنے والا بن جاتا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں رہتی، مگر انہیں کتاب کے اوپر نام لکھ لے سکتا کہ میں یہ مسجد فلاں میں یہ عالم صاحب سے یہ کتاب پڑھا، یہ سرٹیفکیٹ ہے تمہاری۔ حدیث دوستو، دین کی بات
اللہ عز و جل کی نعمت ہے اگر سیکھ گئے، پہنچا دے رہے ہیں یہ بھی نعمت ہے، اور پہنچانا ہے اگر اللہ کو ہم سے تو پہنچاتا اللہ تعالیٰ، تاکہ ہمارے لیے یہ نعمت بن جاتی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔